اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق فانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، خداوند منان آپ سب کی عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو اور راہ خدا میں جو آپ نے انفاق کیا ہے، خرچ کیا ہے، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو اس عظیم مہینے میں اور ان عظیم راتوں میں، ان عظیم دنوں میں خدا اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، آپ سب کو بھی اور تمام مومنین اور مومنات کو وہ سب عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور اس ملک میں جتنے بھی لوگ اس وبائی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں، خدا ان سب کو جلد از جلد شفائے عاجل اور کامل عنایت فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں، جو ان کے وارثین ہیں، ان کو صبر اور برداشت عطا فرمائیں، اور دعا گو ہیں کہ سب مومنین و مومنات، پوری انسانیت اس وبا سے محفوظ رہے، اور بیمارستانوں میں، ہسپتالوں میں، گھروں میں جو بیمار سخت ترین مشکلات میں ہیں اس وقت، خدا ان سب کو محمد و آل محمد کے صدقے شفا عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی راتیں دعا کے لیے اور مناجات کے لیے بہترین فرصت اور بہترین اوقات ہیں۔ ہم سب کو ان عظیم راتوں میں اور ان بابرکت دنوں میں خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے بلائیں انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اتنا ہی جلدی خدا ان بلاؤں سے ہمیں نجات عنایت کرے گا۔ سامعین محترم، ماہ رمضان کی ان راتوں کی برکت سے ہم سب قرآن کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح و شام ہم قرآن کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور ہم نے قرآن کی سورہ فرقان کے آیات 63 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آیت نمبر 64 میں خالق
اپنے مخصوص بندوں کی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو عبادت میں بسر کرتے ہیں، سجدوں میں بسر کرتے ہیں، قیام میں بسر کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ مغربی لائف سٹائل کیا ہے، ویسٹرن لائف سٹائل کیا ہے رات کے سلسلے میں، وہ رات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور اسلامی لائف سٹائل میں رات کے اس تاریکی کو، رات کی اس تنہائی کو، اور رات کے اس اندھیرے میں، رات کی اس خاموشی میں اسلامی طرز زندگی میں کیا تاکید کی گئی ہے، کیا بتایا گیا کہ اس رات کی خاموشی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس رات کی تاریکی کو، اس رات کی خاموشی کو خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے بہترین فرصت اور بہترین ٹائم شمار کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ویسٹرن کلچر میں، مغربی طرز زندگی میں رات کی تاریکی کو، رات کی خاموشی کو اور رات کے سکون کو گناہوں کے لیے، لہو و لعب کے لیے، فسق و فجور کے لیے ایک بہترین ٹائم اور بہترین فرصت اور بہترین موقع شمار کیا گیا ہے۔ خاصان خدا اللہ کے پیارے جتنی عنایت خدا کی طرف سے ان کو نازل ہوتی ہے، ان میں سے اکثر اور عظیم نعمتیں ان کو رات کے اندھیرے میں نصیب ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی طالب علمانہ انداز میں کہ نماز شب کی کتنی اہمیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اور مراجع اور دین کے خدمت گزار کس طرح راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کی، اگرچہ یہاں پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نماز شب کے کتنے آثار انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ علماء نے بہت ڈیٹیل میں مفصل اور اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں میں ایک نقطہ عرض کروں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ نماز شب بظاہر رات کی تاریکی میں پڑھی جانے والی ایک عبادت ہے۔ تہجد بظاہر رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی 11 رکعت نمازیں ہیں۔ بظاہر نماز شب بہت ہی ایک انفرادی عمل، ایک انڈیویجول عمل ہے، لیکن اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ٹیچنگز کی خوبصورتی کو دیکھیے۔ اس رات کی تاریکی میں انجام پانے والے اس عمل نماز شب، جو کہ انڈیویجول سطح پر انسان انجام دیتا ہے، جو تنہائی میں انسان انجام دیتا ہے، جو رات کے تاریکی میں انسان انجام دیتا ہے اور رات کی تاریکی میں اس عمل کو پڑھتا ہے، لیکن خدا نے دیگر عبادتوں کی طرح اس عبادت میں بھی کس طرح اجتماعیت کا رنگ بھرا ہے۔ عمل بہت انفرادی ہے، رات کی تنہائی میں اکیلے انسان چراغ خاموش کر کے، لائٹ خاموش کر کے یہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس عبادت میں، رات کی تاریکی کی عبادت میں، تنہائی کی عبادت میں، انفرادی عبادت میں دین نے، معصومین نے کس خوبصورتی کے ساتھ اجتماعی رنگ بھرا۔ کیا مطلب اجتماعی رنگ؟ یعنی جب انسان یہ تنہا اور انفرادی عمل انجام دیتا ہے، انڈیویجول عمل انجام دیتا ہے، جب آخری 11 رکعت تک پہنچ جاتا ہے، 11ویں رکعت تک پہنچ جاتا ہے، جس کو ہم نماز وتر کہتے ہیں، تو اہل بیت نے، دین نے، اسلامی تعلیمات نے اس نماز شب پڑھنے والے سے کہا ہے کہ اس تنہا ترین عبادت میں، خاموشی، رات کی خاموشی میں پڑھی جانے والی عبادت میں انسان کو اجتماع اور سوسائٹی اور آس پاس کی طرف رخ کرنے کو کہا گیا ہے۔ جب انسان خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں اپنے اوج تک پہنچ جاتا ہے، نماز وتر تک پہنچ جاتا ہے، پھر کہا گیا ہے کہ 40 مومنین کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرے۔ عمل بہت انفرادی ہے، لیکن اب دین ہمیں 40 لوگ، ہمارے ارد گرد رہنے والے 40 لوگوں کی مشکل کے بارے میں، ان کے درد کے بارے میں، ان کی آبادی کے بارے میں، ان کی مشکل دور کرنے کے بارے میں ہم سے کہتا، اب 40 مومنین کی مغفرت کی دعا خدا کے بارگاہ میں کرو۔
40 مومنین کی بخشش کی دعا خدا کے بارگاہ میں کرو. یعنی جو انفرادی عمل انسان تھا، اس انفرادی عمل کو خالق نے، اہل بیت نے، اسلامی تعلیمات نے کنیکٹ کیا اجتماع اور سوسائٹی کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ. یعنی ہم سے یہ کہا گیا اب اس انفرادی عمل میں 40 مومنین کی کامیابی کے لیے دعا کرو، 40 مومنوں کی ترقی کے لیے دعا کرو، 40 مومنین کی بخشش کے لیے دعا کرو، 40 مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرو. یہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے. اسلامی عبادتوں میں بھی اسلام نے، اہل بیت نے اجتماعی رنگ بھرا ہے. اصلاً اسلامی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو اس کا گول ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ کہ انسان خالق کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور مخلوقات کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائے. اس کے اندر درد خدا بھی ہو، جو درد خدا انسان کو رات کو جگائے. عشق خدا ہو، جو عشق خدا انسان کو رات کو جگائے. محبت خدا ہو، جو محبت خدا انسان کو اپنا بستر چھوڑنے کے لیے تیار کرے. اور ساتھ ساتھ اس انسان کے اندر درد مخلوق خدا ہو، اللہ کے مخلوقات کا درد اس کے اندر ہو، ان کی فکر ہو، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر ہو، ان کی حاجت روائی کی فکر ہو، ان کی ہدایت کی فکر ہو، ان کی بیداری کی فکر ہو، ان کی تعلیم کی فکر ہو، ان کے بچوں کی فکر ہو، ان کی بیماریوں کی فکر ہو، ان کے گھر آباد ہونے کی فکر ہو، ان کی سربلندی کی فکر ہو، ان کی عزت کی فکر ہو. یہ اسلامی تعلیمات کی خصوصیت، یہ اسلامی عبادات کی خصوصیت ہے. انفرادی ترین عمل میں بھی اہل بیت علیہم السلام نے اجتماعی رنگ بھرا. نماز شب کتنا خوبصورت عمل ہے. انسان انفرادی کام سے شروع کرتا ہے، جب اوج تک پہنچ جاتا ہے، 11ویں رکعت میں پہنچتا ہے، اندھیری رات میں، تنہائی میں، خاموشی میں 40 مومنین کے لیے دعا. ان مومنین کے لیے جن میں کچھ لوگ انسان کے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں، ان مومنین کے لیے دعا جن کے ساتھ انسان کی سرور نہ ہو، ان مومنین کے لیے دعا جن کے ساتھ انسان کی کوئی بنتی نہ ہو، ان مومنین کے ساتھ جو انسان کو پسند نہ ہو، ان مومنین کی جن کے ساتھ انسان کی کیا کوئی دوستی نہ ہو، ان مومنین کی جن کے ساتھ بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے انسان. اگر ایسا انسان کہ رات کے اندھیرے میں خالق کے لیے دعا کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں مخلوقات خدا کے لیے دعا کرتا ہے، ایسے انسان پر خدا فخر کرتا ہو، فرشتوں سے کہتا ہوگا دیکھو یہ بندہ رات کی تنہائی میں دیکھو کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی فکر اس کو ستاتی ہے، ان کی یاد ہے. پھر ایسے انسان کے لیے خود فرشتے دعا کرتے ہوں گے. تو یہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کی خوبصورتی ہے کہ انفرادی ترین عمل میں اجتماعیت کا رنگ بھرا ہے. اور نماز شب میں یہ پہلو بہت روشن ہے، بہت واضح ہے، بہت بڑھا کر اس میں پیش کیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں. یہی چیز انسان کو پرفیکٹ انسان بناتی ہے، کامل انسان بناتی ہے. پھر آگے چل کر اللہ کے مخصوص بندوں کی ایک اور صفت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جو یہ کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عبادت انجام دی، رات کی تاریکی میں نماز قائم کی، رات کی تاریکی میں سجدہ کیا ہے، رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کی ہے، صدقات دیے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، عشق میں رات کو بیدار ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ خاصان خدا، ان کی زبان پر جو ورد زبان ہوتا ہے، جو ان کی تڑپ ہوتی ہے، جو ان کی فکر ہوتی ہے، جو چیز ان کو پریشان کرتی ہے، جس چیز کے لیے یہ روتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ رب والذین یقولون، جو خالق کی بارگاہ میں یہ کہتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما، ان عذابها کان غراما،
ہمارے مالک جہنم کا عذاب بہت سخت اور بہت پائیدار ہے۔ عبادتوں کے بعد ان کی یہ دعا کیوں ہوتی ہے؟ عبادتوں کے بعد، نماز شب پڑھنے کے بعد، خالق کی عبادت کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ان کی یہ دعا کیوں ہوتی ہے؟ دعا اس لیے ہوتی ہے کہ جب انسان رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے، یا جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے، جب نیکیاں کرتا ہے، تو ان نیکیوں کے لیے ایک خطرہ ہوتا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ کہ یہ نیکیاں انجام دینے کے بعد اگر شیطان نے ہمارے اندر غرور پیدا کیا، عجب پیدا کیا، خود پسندی پیدا کی، تو پھر ان نمازوں کے لیے یہ ایک خطرہ ہے، یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے، یہ ہماری عبادتوں کو بے اثر کر دیتا ہے، یہ غرور، یہ تکبر۔ اس لیے خاصان خدا مطمئن ہوتے ہیں اتنے سارے عبادت انجام دینے کے بعد، اتنی ساری عبادت کے بعد اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ بس اب تو اتنی ساری نیکیاں کی ہے، اتنی ساری عبادتیں کی ہیں، اتنی خلق خدا کی خدمت کی ہے، اتنی قوم کی خدمت کی ہے، اتنی عزاداروں کی خدمت کی ہے، اب تو میرے لیے جنت تو یقینی ہے، اب تو میرے لیے جنت یقینی ہے۔ نہیں، خاصان خدا کے ممتاز اور مخصوص بندے تمام تر عبادت انجام دینے کے بعد فکر مند ہوتے ہیں کہ نار جہنم اور عذاب آخرت ہم سے دور ہو جائے۔ حدیث میں اس طرح مفصل اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کی عبادتوں کو کب ضائع کرتا ہے؟ شیطان انسان کی عبادتوں کو کب ضائع کرتا ہے اور کن طریقوں سے ضائع کرتا ہے؟ ان میں سے 3 بڑی چیزیں جن کی وجہ سے انسان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں۔ ایک عجب، خود پسندی، یعنی انسان اپنے کو صاحب کمال سمجھنے لگے۔ جب انسان 1 مہینے تک نماز شب پڑھے ماہ رمضان میں یا پورے سال، پھر انسان سمجھتا ہے میرے اندر بہت کمال پیدا ہوا ہے۔ جب انسان محرم میں 40 مجلسوں کا اہتمام کرے، انسان سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کمال کیا۔ جب انسان 1000 لوگوں کو کھانا کھلائے تو انسان سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ جب انسان قوم کی مشکلات میں، پریشانیوں میں، کووڈ میں بہت سارے لوگوں کو آکسیجن دے، کووڈ میں بہت سارے لوگوں کو دوا دے، کووڈ میں بہت سارے لوگوں کو راشن دے، تو انسان سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ اور پھر ایک اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے، یہ کمال خود میرا کمال ہے، یہ جو توفیقات اس کو ملی ہے، یہ جو کام اس نے کیے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میں نے خود اپنے آپ سے کیے ہیں۔ اور پھر انسان اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اپنے اوپر ناز کرنے لگتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سارے کمالات خدا کی توفیق ہے۔ انسان بھول جاتا ہے یہ سارے کمالات، جو سارے میں نے کام کیے ہیں، جو میں نے نمازیں پڑھی ہے، جو میں نے روزے رکھے ہیں، جو میں نے خدمت کی ہے، جو میں نے راشن بانٹا ہے، جو میں نے عزاداری کی ہے، جو میں نے قوم کی خدمت کی ہے، یہ سب خدا کی عنایتیں ہیں، یہ سب خدا کا لطف و کرم ہے۔ ایک تو عجب کی وجہ سے انسان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہے، اس لیے امام سجاد علیہ السلام مفاتیح الجناں کی مناجات 15 جو 15 مناجات امام زین العابدین کی مفاتیح میں ہیں، اس میں 6ٹی مناجات و مناجات الشاکرین، شکر گزار بندوں کی مناجات، اس میں امام فرماتے ہیں کہ کیف لی بالتحصیل الشکر، معبود میں تیرا، غور سے سنیے گا سامعین، امام فرماتے ہیں کیف لی بالتحصیل الشکر، اگر ہم ان دعاؤں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں نا تو یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب ایجاد کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں
امام فرماتے ہیں اس مناجات خمسہ عشر مناجات شاکرین میں، شکر گزاروں کی مناجات میں، کیف لی بالتحصیل شکر، معبود میں تیرا شکر کیسے بجا لا سکتا ہوں، وشکری ایاک یفتقر الی شکر الی شکرن، معبود میں تیرا شکر کیسے بجا لا سکتا ہوں، اس لیے کہ جب بھی میں کہتا ہوں پالنے والے تیرا شکر، پالنے والے تیرے حمد و ثنا، معبود میرا یہ شکر کرنا پھر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ فَقُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ، معبود جب بھی میں کہتا ہوں معبود تیرے حمد و ثنا ہے، معبود تیری حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ، معبود پھر مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں تجھے کہوں کہ معبود تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کیوں؟ معبود جب میں شکریہ کرتا ہوں، یہ شکریہ کرنے کی توفیق تو نے عنایت کی ہے، معبود جب تو نے یہ عنایت کی ہے مجھے، معبود پھر میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس عنایت پر تیرا شکر کروں۔ معبود جب میں اپنی زبان پر تیری حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، معبود یہ تیرا لطف و کرم ہے، اور تیرے اس لطف و کرم کا شکرانہ کرنے کے لیے پھر میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے میں تیری حمد و ثنا بجا لاؤں۔ معبود جب میں تیری بارگاہ میں رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں عجب تکبر کروں، اس لیے کہ معبود تو نے اپنے لطف و کرم سے مجھے بیدار کیا ہے۔ معبود یہ نماز پڑھنے کے بعد میرے اندر عجب نہیں، کہ میرے اندر پھر شکرانہ کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرو کہ خالق تیرا شکر بجا لا رہا ہوں، تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے کام چھوڑا، میں نے آفس چھوڑا، میں نے بسترہ چھوڑا، اور آپ تیری عبادت بجا لا رہا ہوں۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نیکی کرنے کے بعد خالق کا شکریہ کرو۔ خالق یہ پیسہ بینک میں رکھ سکتا تھا، خالق یہ پیسہ میں پتہ نہیں کن کاموں میں خرچ کر سکتا تھا، خالق تو نے مجھ پر رحم کیا، خالق تو نے مجھ پر لطف کیا، خالق تو مجھ پر مہربان ہوا کہ میرا یہ پیسہ تیرے راہ میں، تیری مخلوقات کی راہ میں خرچ ہوا۔ خالق میں اس لیے چونکہ تو نے میرے پیسے کو اپنے راستے میں اور میرے بندوں کے لائق سمجھا ہے، لہذا خالق میں تیرا شکریہ بجا لاؤں۔ خالق میں ان صلاحیتوں کے ذریعے پتہ نہیں اس شیطان کے کام آ سکتا تھا، خالق لیکن تیرا لطف ہے، تیرا کرم ہے، میں اپنی ان ساری صلاحیتوں کے ذریعے قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ خالق میں اپنے اندر غرور نہیں، میں تیرا شکر بجا لا رہا ہوں۔ خالق کی میری یہ صلاحیتیں تیرے دین کے لیے، تیرے بندوں کے لیے، تیرے معصومین کے لیے، تیرے اماموں کے لیے استعمال ہوئی، معبود میں تیرے لیے شکر بجا رہا ہوں۔ لذا روایت میں ہے کہ جب خود پسندی آتی ہے تو شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے، ماشاءاللہ قوم پر میرا بڑا احسان ہے، میں نے اتنی تبلیغ کی، 10 مجلسیں میں نے پڑھی ہے، میں نے اتنے کروڑ روپے خرچ کیے، اپنے اعمال کو جب زیادہ سمجھنے لگے تو شیطان انسان کی عبادتوں کو ضائع کرتا ہے۔ اور تیسرا مقام، جب شیطان انسان کے اعمال کو دبا کرتا ہے، انسان شیطان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان انسان کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو چھوٹا اور حقیر سمجھنے لگے، گناہ کرے اور پھر انسان کے اندر یہ احساس، ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ جب ہی انسان اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے تب انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ آتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ، امام صادق فرماتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بینما موسیٰ جالسن، کہ ایک دن حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اس اقبلہ ابلیس، کہ ابلیس ان کے قریب آئے، وعلیہ برنس ذو الوان، کہ وہ اپنے اوپر رنگ برنگی شال ڈالے ہوئے تھے، فلما دنا من موسیٰ خلع البرنس، جب موسیٰ کے قریب پہنچے تو وہ اپنی وہ شال اتاری، وقام الی موسیٰ فسلم علیہ، حضرت موسیٰ کے قریب گئے
اور حضرت موسیٰ پر سلام کیا. فقال له یا موسیٰ من انت, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہو؟ فقال انا ابلیس, کہا موسیٰ میں ابلیس ہوں. قال انت فلا قرب اللہ دارک, اچھا تو ابلیس ہے, خدا کسی کو تیرے قریب نہ کرے. قال انی جئت لاسلم علیک لمکانک من اللہ, تو ابلیس نے موسیٰ سے کہا میں تیرے پاس اس لیے حاضر ہوا کہ خدا نے تیرا مقام بلند رکھا ہے, تجھے سلام کرنے کے لیے آیا. ہر شیطان صفت انسان اسی طرح انسانوں کو فریب دینے کے لیے آتا ہے. فقال له موسیٰ فما هذا البرنس, ابلیس یہ جو تم شال ڈالے ہوئے یہ کیا ہے؟ قال بھی اختلف قلوب بنی آدم, یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعے میں بنی آدم اور لوگوں کے دلوں کو فریب دیتا ہوں. اب سنیے. فقال موسیٰ فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبہ ابن آدم استحوذت علیہ, ابلیس ذرا مجھے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے کہ اگر بنی آدم اس گناہ کو انجام دے تو تیرا غلبہ اس پر حاصل ہو جاتا ہے. ابلیس ذرا بتاؤ بنی آدم کون سا وہ گناہ انجام دیتا ہے جس کے ذریعے تو اس پر کنٹرول حاصل کرتا ہے, تو اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے, تو اس پر قبضہ حاصل کرتا ہے. قال, ابلیس نے موسیٰ سے کہا اذا اعجبتہ نفسہ, موسیٰ میں اس وقت بنی آدم پر, اولاد آدم پر غلبہ حاصل کرتا ہوں جب بنی آدم عجب میں گرفتار ہو, خود پسندی میں گرفتار ہو, جب بنی آدم اپنے اعمال سے راضی ہو جائے, جب بنی آدم اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنے لگے, جب بنی آدم یہ سمجھے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا اپنا کمال ہے, میرا اپنا کمال ہے, میرا اپنا کمال ہے, خود پسند بن جائے, اپنے اعمال سے راضی ہو جائے. اسی لیے خاصان خدا دعا کرتے ہیں اتنی ساری عبادتوں کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. معبود اتنی ساری عبادتیں انجام دینے کے بعد ہم مطمئن نہیں ہیں. معبود رات بھر نماز شب پڑھنے کے بعد ہمیں یقین نہیں ہے کہ عذاب ہم سے دور ہوا ہو. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, معبود ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما. ان عذابها کان غراما, معبود وہ عذاب آخرت بہت ہی سخت اور پائیدار ہے. لہذا حضرت موسیٰ کے جواب میں ابلیس نے کہا اذا اعجبتہ نفسہ, جب بنی آدم اپنے آپ سے راضی ہو جائے, اپنے اعمال سے راضی ہو جائے, اپنے اعمال کا غرور پیدا ہو جائے, اپنے اعمال کو پسند کرنے لگے, اپنے اعمال پر اکڑنے لگے تو میرا ان پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. واستکثر عملہ, موسیٰ جب بنی آدم اپنے عمل کو, اپنے کام کو بہت بڑا سمجھنے لگے, اس کے اندر یہ فیلنگ ہو جائے, دن میں کووڈ میں گرفتار غریبوں مسکینوں میں راشن تقسیم کرنے کے بعد جب بسترے پر آ جائے تو ایک فیلنگ اس کے اندر پیدا ہوئی, ماشاءاللہ آج میں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. جب انسان کی یہ فیلنگ ہو, موسیٰ جب بنی آدم کی اولاد اپنے عمل کو بڑا سمجھنے لگے تو میرا ان پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے, میں ان کے اعمال تباہ کر دیتا ہوں. وَصَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ, موسیٰ تیسرا وہ مرحلہ جب میں بنی آدم پر غلبہ حاصل کرتا ہوں, جب میں بنی آدم کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہوں, جب بنی آدم اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے, چھوٹا سمجھنے لگے. صبح شام ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتا ہے, صبح شام ان آنکھوں سے برے ویڈیوز دیکھتا ہے, بری چینلوں کو دیکھتا ہے, صبح شام ان کانوں میں
شیطان کا تار کنیکٹ ہوتا ہے، صبح شام اس زبان سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا ہے، اختلافات ایجاد کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دو دوستوں کی دوستی ختم کرنے میں، ایک آرگنائزیشن میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس کے ایک ممبر کے کان میں ایک بات، دوسرے ممبر کے کان میں ایک بات، میاں کے کان میں ایک بات، بیوی کے کان میں ایک بات، بھائی کے کان میں ایک بات، دوسرے بھائی کے کان میں ایک بات، ایک ہمسائے کے کان میں ایک بات، دوسرے ہمسائے کے کان میں ایک بات۔ لیکن ان تمام بڑے گناہوں کے بعد انسان ان کاموں کو چھوٹا سمجھے، گھروں کو برباد کرے اور ان کاموں کو چھوٹا سمجھے۔ ابلیس نے موسیٰ سے کہا جب بنی آدم اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے تو میرا اس پر غلبہ حاصل ہو جاتا، تو وہ میرا بنتا ہے، تو وہ میرے کنٹرول میں آتا ہے، وہ میرے ریموٹ کنٹرول کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو خود پسندی، اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھنا، خوف خدا، عذاب آخرت کا خوف، قبر کی تنہائی کا خوف، قبر کی تاریکی کا خوف، قبر کی وحشت کا خوف، یہ ایک اور صفت ہے خدا کے مخصوص بندوں کی۔ لہذا ہر عبادت کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، معبود تو ہی ہمارے گردنوں سے عذاب آخرت کو دور فرما، ان عذابہا کان غراما۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھیے، نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا انداز دیکھیے، کیا فرماتے ہیں مولا؟ حکمت نمبر 77، حکمت نمبر 77 میں کہ ایک مرتبہ مولا کے ایک صحابی زرار بن حمزہ زبائی معاویہ کے پاس گئے، معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ نے زرار بن حمزہ سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو زرار نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں معاویہ کو بتایا کہ میں نے علی کو کیسے پایا۔ زرار معاویہ کے دربار میں کہتا ہے، معاویہ کے دربار میں علی کا تعارف اور علی کا انٹروڈکشن اور علی کا عذاب آخرت کا خوف، علی کو آخرت کی فکر، علی کو ناری جہنم کی فکر کس طرح ستاتی تھی، زرار معاویہ کے دربار میں اس طرح پیش کرتے ہیں، فَأَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں، معاویہ زرار ابن حمزہ میں گواہی دیتا ہوں، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، معاویہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولَهُ، رات سایہ فگن تھی، رات کی تاریکی تھی، میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، اس حالت میں کہ علی اپنے محراب عبادت میں کھڑے تھے، قابض علی لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو محسن کو پکڑے ہوئے تھے، اپنے ریش مبارک اور محسن کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، یتململ تململ السلم، اور اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے وہ انسان تڑپتا ہے جس کو سانپ نے ڈسا، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور اس انداز میں رو رہے تھے مولا جیسے وہ انسان روتا ہے جس کا کوئی عزیز، جس کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہو، وَيَقُولُ یا دنیا یا دنیا، اور فریاد دے رہے تھے دنیا اے دنیا، الیک انی، مجھ سے دور بھاگو، ابھی تعرضتے، تو میرے سامنے بن سور کے آ رہی ہے، امیلیہ تشوقتے، کیا تو میری مشتاق بنی ہے۔ پھر آگے چل کر مولا فرماتے ہیں، یہ جملہ مجھے کہنا تھا، مولا فرماتے ہیں من قلد الزاد،
افسوس زاد سفر سامان سفر کتنا کم ہے. علی کی عبادتیں، علی کی ایک ضربت کی قیمت پیغمبر نے یہ فرمائی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جنوں انس کی عبادت سے افضل و برتر جس علی کی ایک ضربت کی قیمت ہے. لیکن وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے من قلت الذات، وائے سفر آخرت کے لیے، سفر قبر کے لیے، سفر قیامت کے لیے میرے پاس کتنا کم سامان ہے، کتنا کم عمل ہے، کتنا کم زاد سفر ہے، زاد آخرت کتنا کم ہے. وطول الطریق، اور راستہ کتنا طولانی ہے. وعظیم المورد، اور وارد ہونے کی جگہ کس قدر خطرناک ہے. وہ آخرت کی منزل کس قدر خطرناک ہے، وہ عذاب آخرت کس قدر خطرناک ہے. یہی ہے ربنا اصرف عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. معبود عذاب آخرت کو ہم سے دور فرما، کہ وہ عذاب آخرت بہت گراں ہے جس کے لیے علی روتے تھے، جس کے علی اپنی ریش مبارک کو پکڑتے تھے. معبود ہم سب کو عذاب آخرت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں اپنی عبادتوں کو غرور سے، عجب سے، خود پسندی سے محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرما. جن بزرگوں نے ہماری تربیت کی ان ماہ رمضان کی راتوں میں ان کی مغفرت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.